بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 68 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ واجب کی ایک دوسری تقسیم کو بیان کریں گے جو کہ واجب معلق اور واجب منجز کے نام سے معروف ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے واجب کی پہلی تقسیم بیان کی تھی کہ جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جو ہمارے سامنے واجب ہے یا وہ مطلق ہوتا ہے یا وہ مشروط ہوتا ہے۔ آج بیان کر رہے ہیں واجب معلق اور واجب منجز کو۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ سمجھنا ہوگا کہ واجب معلق کیا ہوتا ہے اور واجب منجز کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر دو طرح کی اصطلاحات کی یہاں پہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی اصطلاح ہے وجوب اور دوسری اصطلاح ہے واجب۔ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے مباحث اصولی میں بھی اور مباحث فقہی میں بھی وجوب اور واجب کے متعلق۔ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ واجب معلق کیا ہوتا ہے اور واجب منجز کیا ہوتا ہے۔ جب ہمیں فرق معلوم ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ واجب معلق اور منجز کو بطور آسانی سمجھ لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وجوب سے مراد کیا ہے؟ وجوب سے مراد ہے تکلیف اور امر شارع، جو مولا نے حکم دیا اس حکم کو ہم کیا کہیں گے؟ وجوب کا نام دیں گے۔ جو تکلیف ہمارے اوپر آ رہی ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ وجوب کا نام دیں گے۔ اور واجب کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں واجب سے مراد یہ ہے کہ وہ والا عمل کہ جس سے تکلیف شرعی متعلق ہو، یعنی جو مولا کا امر ہے وہ خارج میں جس چیز کے ساتھ موقوف ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ واجب ہے۔ جو عمل مکلف ہوگا اس کو ہم واجب کہیں گے، جو امر شارع ہوگا اس کو ہم وجوب کہیں گے۔ یعنی مولا کیا کہتا ہے؟ صلی۔ اب یہ صلی جو مولا حکم بیان کر رہا ہے، فرماتے ہیں جو مولا کا حکم بیان کرنا، اس کے متعلق ہم کہیں گے کہ یہاں پہ کیا ہے؟ وجوب صلاۃ ہے، نماز کے وجوب کا مولا حکم دے رہا ہے۔ اب یعنی مکلف کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا کہیں گے کہ مکلف پر نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی مکلف کے اعتبار سے عمل مکلف کے اعتبار سے اس کو واجب کہیں گے اور امر شارع کے اعتبار سے ہم اس کو وجوب کہیں گے۔ کہتے ہیں اگر واجب کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو، جس طرح ہم نے گزشتہ بیان کی دو قسمیں، واجب مطلق اور واجب مشروط۔ فرماتے ہیں واجب مشروط میں کیا کہا تھا ہم نے کہ اس کو کسی شرط کے ساتھ مشروط قرار دیا جائے کہ جب تک یہ شرط موجود نہیں ہوگی خارج میں واجب متحقق نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر واجب کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو تو جیسے وہ شرط حاصل ہو جائے گی واجب مشروط بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کا وجوب فعلی ہو جائے گا۔ البتہ اس کی فعلیت میں ممکنات دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس کو انشاءاللہ ہم اگلے صفحے میں بیان کریں گے۔ الثانی المعلق والمنجز۔ فرماتے ہیں واجب کی دوسری تقسیم ہے واجب معلق اور واجب منجز۔ کیا ہوتا ہے واجب معلق اور واجب منجز؟ فرماتے ہیں لا شک ان الواجب المشروط بعد حصول شرطہ یکون وجوبہ فعلیہ۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو واجب مشروط ہے جب اس کی شرط ہمیں حاصل ہو جائے گی تو اس کا وجوب کیا ہو جائے گا؟ فعلی ہو جائے گا، یعنی کیونکہ وہ مشروط ہے، شرط پر موقوف ہے، جیسے ہی وہ شرط حاصل ہوگی اب اس کا وجوب کیا ہو جائے گا؟ فعلی ہو جائے گا۔ شأن الواجب المطلق۔ فرماتے ہیں جس طرح کے واجب مطلق میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ نتیجہ فیتوجہ التکلیف فعلا للمکلف۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جب اس کا وجوب فعلی ہو گیا تو وجوب کے فعلی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تکلیف ہے وہ مکلف کے کاندھوں پر آ چکی ہے، اب مکلف کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس تکلیف سے بری ذمہ قرار دے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر دے۔ فرماتے ہیں وجوب کے فعلی ہونے سے ہماری مراد یہ ہے۔ البتہ ولکن فعلیت التکلیف تتصور علی وجہ ہے۔ فرماتے ہیں جو تکلیف کی فعلیت ہے اس کو ہم دو صورتوں پر فرض کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلی صورت ہے واجب منجز کی اور دوسری صورت انشاءاللہ اگلے صفحے پہ آئے گی اور وہ ہے واجب معلق کی۔ فرماتے ہیں ان تکون فعلیت الوجوب مقارنۃ زمانا لفعلیت الواجب۔ فرماتے ہیں وجوب کی جو فعلیت ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ملی ہوئی ہو کس کے ساتھ؟ واجب کی فعلیت کے ساتھ۔ آسان الفاظ میں ہم کہیں تو کیا کہیں گے؟ بے معنی ان یکون زمان الواجب نفسا زمان الوجوب، واجب کا زمانہ بھی وہی ہو اور وجوب کا زمانہ بھی وہی ہو۔ فرماتے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، اس کو ہم نام دیں گے وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ الْوَاجِبَ الْمُنَجَّزَ۔ فرماتے اس کو ہم واجب منجز کا نام دیں گے۔ مثال فرماتے کالصلاۃ بعد دخول وقتها، نماز جیسے ہی وقت داخل ہو جائے گا تو فرماتے ہیں اب ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ جو حکم مولا تھا صلاۃ وہ بھی فعلی ہو جائے گا، یعنی جو
اس کا وجوب ہے وہ وجوب بھی فعلی ہو جائے گا، اور چونکہ وقت داخل ہو چکا ہے اب مکلف کے اوپر بھی نماز کو ادا کرنا واجب ہے، وجوب بھی فعلی اور دوسری جانب سے واجب بھی فعلی ہو جائے گا، دونوں کا زمانہ ایک ہو، جس طرح وہ فعلی ہو ویسے ہی یہ بھی فعلی ہونی چاہیے۔ فَإِنَّ وُجُوبُهَا فِعْلِيٌّ، فرماتے ہیں اس کا جو وجوب ہے کیا ہے؟ فعلی ہوگا۔ اس طرح فرماتے ہیں والواجب وهو الصلاۃ فعل ايضا، جس طرح وجوب فعلی ہے ویسے جو نماز ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ فعلی ہو جائے گی۔ وجوب کی فعلیت کا زمانہ اور واجب کی فعلیت کا زمانہ ایک مقام پہ دونوں جمع ہو جائے، یہ ہوگی پہلی صورت جس کو ہم نے واجب منجز کا نام دیا۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں دوسری صورت کو، فرماتے ہیں الثانی ان تکون فعلیت الوجوب سابقۃ ضمانا علی فعلیت الواجب، فرماتے ہیں وجوب کی جو فعلیت ہے وہ زمانے کے اعتبار سے پہلے ہو، سبقت اختیار رکھتی ہو کس پہ؟ علی فعلیت الواجب، واجب کی فعلیت پہ، نتیجہ فیتاخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، آسان الفاظ میں یوں کہیں گے کہ وجوب کا زمانہ پہلے ہوگا اور واجب کا زمانہ بعد میں ہوگا۔ تو کیا تعریف ہوئی واجب معلق کی؟ کہ جہاں پہ وجوب کا زمانہ پہلے آ جائے اور واجب کا زمانہ بعد میں آ جائے، فعلیت ہے دونوں کی، لیکن وجوب کی فعلیت مثال کے طور پہ اب ہے اور واجب کی فعلیت جو ہے وہ بعد میں ہوگی، چاہے 5 منٹ بعد ہو یا گھنٹے بعد، اس کا زمانہ ابھی آیا نہیں ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ الْوَاجِبَ الْمُعَلَّقَ، فرماتے اس قسم کو ہم واجب معلق کا نام دیں گے، کیوں؟ وجہ لِتَعْلِيقِ الْفِعْلِ لا وجوب ہی علی زمان غیر حاصل بعد، فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ اصلاً فعل کو معلق کر دیا گیا ہے، فعل کو معلق کر دیا گیا ہے، لا وجوب ہی، اس کے وجوب کو معلق نہیں کیا گیا، وجوب اس کا فعلی ہے، اگر اس کا وجوب معلق ہوتا تو ہم اس کو پھر فعلی قرار نہ دیتے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ وجوب اس کا کیا ہے؟ فعلی ہے، وہ خود وجوب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ معلق نہیں ہو رہا، بلکہ لتعلیق الفعل، خود وہ کام ہے جو نماز ہے وہ معلق ہو رہی ہے علی زمان غیر حاصل بعد، فرماتے ہیں ایسا زمانہ جو کہ ابھی حاصل نہیں ہے انشاءاللہ بعد میں حاصل ہو جائے گا، اس پر ہم اس کو موقوف قرار دے رہے ہیں۔ مثال اس کی دے رہے ہیں واجب معلق کی، بڑی پیاری مثال، فرماتے ہیں کل حج مثلا، جیسے کہ حج کی مثال میں آپ دیکھتے ہیں فَإِنَّهُ عِنْدَ حُصُولِ الْإِسْتِطَاعَةِ يَكُونُ وُجُوبُهُ فِعْلِيًّا، فرماتے جیسے استطاعت حاصل ہو جائے گی وہاں پہ وجوب اس کا فعلی ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے گزشتہ درس میں مثال دی تھی حج کی، کہ حج کو اگر استطاعت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے واجب مشروط، اور اگر اس کو قطع مسافت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم نے کہا تھا یہ واجب مطلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب ہمیں استطاعت حاصل ہوگی، فرماتے ہیں استطاعت حاصل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب تمہیں استطاعت حاصل ہو جائے تو تمہارے اوپر حج کی انجام دہی واجب حکم شرعی ہے۔ فرماتے جیسے ہی استطاعت حاصل ہو جائے گی حج کا وجوب کیا ہو جائے گا؟ فعلی ہو جائے، کیوں؟ شریعت کی جانب سے جو حکم تھا حج کا وہ اس کے اوپر اب لاگو ہو چکا ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاجِبَ مُعَلَّقٌ عَلَى حُصُولِ الْمَوْسِمِ، لیکن فرماتے ہیں یہ حج کب ادا ہوگا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ماہ مبارک رمضان میں استطاعت حاصل ہو گئی ہے تو ماہ مبارک رمضان میں حج کرنا تمہارے اوپر واجب ہے؟ فرماتے ہیں نہ، جب حج کا موسم آئے گا تب حج کیا جائے گا، پورا سال حج انجام نہیں دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ واجب معلق ہے، اس کا وجوب معلق نہیں ہے۔ وجوب اس کا کیا ہے؟ استطاعت وہ تو اس کو حاصل ہو چکی ہے، لیکن جو واجب ہے جو اس کا عمل ہے، یعنی آسان الفاظ میں کہوں جو مولا کا کام تھا استطاعت والا وہ تو حاصل ہو گیا، لہذا وجوب کیا ہو گیا؟ فعلی ہو گیا، لیکن اب جو مکلف کا کام ہے فرماتے ہیں مکلف کا کام پینڈنگ میں ہے، وہ بھی ہونا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا، کب؟ جب اس حج کا موسم حاصل ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ عِنْدَ حُصُولِ الْإِسْتِطَاعَةِ وَجَبَ الْحَجُّ، فرماتے ہیں جیسے ہی استطاعت حاصل ہو جائے گی حج بھی اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ وَلِذَا يَجِبُ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں اسی بنا پر تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو استطاعت حاصل ہو گئی ہے، ماہ مبارک رمضان میں استطاعت حاصل ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر حج کرنا واجب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے، بلکہ کیا کرے؟ يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يُهَيِّئَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ، فرماتے ہیں اس کے اوپر ضروری ہے کہ آمادہ کرے مقدمات سفر کو، زاد سفر کو آمادہ کرے، اپنی سواری کو آمادہ کرے، تیار کرے، حَتَّى يَحْصُلَ وَقْتُهُ وَمَوْسِمُهُ لِيَفْعَلَهُ فِي وَقْتِهِ الْمُحَدَّدِ لَهُ، فرماتے تاکہ اس حج کا وقت بھی حاصل ہو جائے اور اس کا موسم بھی آ جائے، کیوں؟ تاکہ حج کو اس کے مقررہ وقت میں انجام دیا جا سکے۔ فرماتے یہ سارے کام کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کیا کرے؟ ان تمام مقدمات کو فراہم کرے تاکہ بعد میں جو ہے وجوب کو بھی فعلی قرار دینے۔ وجوب بھی کیا ہے؟ وجوب جو ہے وہ وجوب ابھی فعلی ہو رہا ہے، لیکن جو واجب ہے وہ آئندہ والے زمانے میں کیا ہوگا؟
فعلی ہوگا، فی الحال جو ہے وہ معلق شمار ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے اوپر مقدمات کو فراہم کرنا ضروری ہوگا۔ اب یہاں سے آگے فرما رہے ہیں، جب تک ہم نے یہ واضح کر دیا کون سا والا کہ ایک قسم ہمارے سامنے آتی ہے واجب منجز کی اور دوسری قسم ہمارے سامنے آتی ہے واجب معلق کی۔ وقد وقع البحث والکلام هنا فی مقامین، فرماتے اس مقام پر ہماری بحث جو ہے وہ تقریباً انشاءاللہ 2 مقامات پر ہوگی۔ کون کون سی؟ پہلی ہماری بحث یہ ہے کہ واجب معلق ممکن ہے یا ممکن نہیں، صرف کہنے کی حد تک ہے، علمی اعتبار سے اس کے متعلق گفتگو کی جا سکتی ہے، یا خارج میں پریکٹیکلی بھی آپ دکھا سکتے ہیں کہ شریعت مقدس اسلام میں کچھ واجبات ایسے ہیں جو کہ واجبات معلقہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے سامنے 2 نظریات آتے ہیں۔ پہلا نظریہ کیا ہے کہ امکان بھی ہے، اور صرف امکان نہیں بلکہ امکان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وقوع بھی موجود ہے، یہ صاحب فصول کا نظریہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عدم امکان کا، یعنی یہ ہمارے نزدیک ممکن نہیں ہے، یعنی واجب معلق شریعت مقدس اسلام میں واقع ہوا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہماری بات 2 مقامات پہ ہوگی، پہلا مقام یہ، دوسرے مقام کو انشاءاللہ اگلے صفحے پہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الاول فی امکان الواجب المعلق، واجب معلق کے امکان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے 2 نظریات جو میں نے بیان کیے، لیکن والمعروف عن صاحب الفصول القول بامکانہ و وقوعہ، فرماتے ہیں جو صاحب فصول کا نظریہ ہے وہ کس بات کی قائل ہے کہ واجب معلق ممکن بھی ہے، اور صرف ممکن نہیں ہے بلکہ شریعت مقدس اسلام میں آپ کو مثالیں بھی دکھا سکتے ہیں جو کہ واجب معلق کی مثالیں شمار ہوتی ہیں۔ والاکثر علی استحالتہ، لیکن فرماتے ہیں جو اکثر اصولی ہیں کہ جن میں خود مصنف بھی شامل ہے، وہ المختار، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کیا ہے علی استحالتہ، اکثر اصولیوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ واجب معلق شریعت مقدس اسلام میں واقع نہیں ہو سکتا۔ آگے فرماتے ہیں وَسَنَتَعَرَّضُ لَهُ انشاءاللہ تعالی فی مقدمات الواجب مع بیان السر فی الذهاب الى امکانہ و وقوعہ۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو صاحب فصول کا ہم نے نظریہ کیا، اس نظریے کو ہم باطل نہیں کریں گے، اس کے متعلق گفتگو نہیں کریں گے، بحث و تمیز نہیں کریں گے، بلکہ فرماتے ہیں انشاءاللہ جب مقدمہ واجب کی بات آ جائے گی اصول الفقہ حصہ 2 میں، فرماتے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ ہم اس بحث کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، مع بیان السر، اور یہ راز بھی بیان کریں گے، کون سا والا؟ فی الذهاب الى امکانہ و وقوعہ۔ صاحب فصول اگر اس کے امکان کے قائل ہوئے تو کیوں قائل ہوئے ہیں، اگر اس کے وقوع کے قائل ہوئے ہیں تو کیوں قائل ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم مقدمہ واجب میں بیان کریں گے۔ وَسَنُبَيِّنُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِعْلًا فِي مِثَالِ الْحَجِّ، فرماتے ہیں یہ بھی ہم بیان کریں گے کہ واجب کا فعلی ہونا حج والی مثال میں جو ہم نے بیان کیا تھا، کون سا والا کہ استطاعت جو اس کو حاصل ہوگی ہے وہ وجوب ہے، وجوب اس کے لیے فعلی ہو گیا، لیکن واجب کا فعلی ہوگا جب حج کا موسم آئے گا۔ فرماتے ہیں یہ بات بھی ہم بیان کریں گے کہ حج والی مثال میں واجب کا فعلی ہونا جس کو ہم نے معلق قرار دیا، فرماتے ہوا سیر، وہ جو واجب ہے فرماتے ہیں کہ وہ کون سا والا؟ سیر کرنا، سفر کرنا، وَالتَّحِيَّةُ لِلْمُقَدِّمَاتِ، اور مقدمات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ والا حج اس کا فعلی ہونا۔ وَأَمَّا نَفْسُ أَعْمَالِ الْحَجِّ، اور جو والے اعمال ہیں حج میں، جو جتنے اعمال بھی انجام دیے جاتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے یا پھر حلق وغیرہ کروایا جاتا ہے یا قربانی کی جاتی ہے، فرماتے ہیں جو خود اعمال حج ہیں فَوُجُوبُهَا مشروط بحضور الموسم والقدرت علیہا فی اللسان، فرماتے ہیں یہ ہم بیان کریں گے کہ واجب بھی اس وقت فعلی ہے، جس طرح اس کا وجوب فعلی ہے ویسے اس کا واجب بھی فعلی ہے، البتہ جہاں تک تعلق ہے خود اعمال حج کا کہ جو ابھی ماہ مبارک رمضان میں انجام نہیں دے سکتا بلکہ وہ کب؟ ذی الحج میں انجام دے گا، فرماتے وہ وجوب کیا ہے؟ وہ واجب مشروط شمار ہوگا، اور وہ کب حاصل ہوگا واجب؟ فرماتے جب حج کا موسم آ جائے گا اور جب یہ اس حج کے کرنے پر قادر بھی ہوگا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ ان 3 لائن سے نتیجہ یہ نکلا کہ مقدمہ واجب میں ہم صاحب فصول کے قول کا آپریشن بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ یہ جو آپ نے واجب معلق میں کہا کہ مقدمات کو فراہم کرے، یہ کرے وہ کرے، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے وجوب فعلی نہیں ہے بلکہ وجوب معلق کی علامات ہیں کہ وجوب بعد میں آئے گا لیکن اس کی تیاری پہلے کرنی ہوگی۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ یہ واجب فعلی ہے، واجب معلق نہیں ہے، یہ بالفعل حاصل ہو، جس طرح وجوب حاصل ہو رہا ہے ویسے واجب بھی حاصل ہو رہا ہے، البتہ جو خود اعمال حج ہے ان کو چونکہ پہلے انجام دینا ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہ حج کے موسم کے ساتھ مشروط ہو جائیں گے۔
فرماتے ایک تو یہ نقطہ جو ہم نے جس کے متعلق یہاں پہ گفتگو کرنی ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہماری بحث جو دو مقامات میں واقع ہوگی. پہلی بات تو ہماری یہ والی ہوگی اس کے امکان و وقوع کے بارے میں. دوسری والی بحث ہماری کون سی ہے؟ وَالثَّانِي فِي أَنَّ ظَاهِرَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِمْ. فرماتے ہیں جو ہمارے سامنے فقہا کا یہ اور جو شریعت مقدس اسلام میں فرماتے ہیں اس طرح کے اقوال آتے ہیں جو جملات شرطیہ آتے ہیں. کس طرح کے؟ اذا دخل الوقت فصلی، جب وقت داخل ہو جائے تو کیا کر؟ نماز پڑھ. اسی طرح اذا تطہرت فصلی، جب تو پاک اور طاہر ہو جائے تو نماز پڑھ. فرماتے یہ جو اذا کی صورت میں یا ان کی صورت میں شرائط لگائی جا رہی ہے جملات شرطیاں ہیں. حل ان الشرط شرط للوجوب، آیا فرماتے یہ جو شرط ہے یہ وجوب کی شرط ہے، یا نیچے آ رہا ہے او انہ شرط للواجب، یا یہ واجب کی شرط ہے. یہ آگے نتیجہ ہے، فلا تجب نتیجہ ہے اور فیکون الواجب، یہ دونوں اس کے نتیجے ہیں. یعنی سوال ہمارا یہ اٹھے گا کہ آیا جو شرط ہے یہ قرار دیا جائے کہ وقت داخل ہو، یہ دخول وقت کی جو شرط ہے، آیا یہ شرط خود وجوب کی ہے، امر مولا کی ہے، یا یہ شرط واجب کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ عمل مکلف کی ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ وجوب کی شرط ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا تجب الصلاۃ فی المثال الا بعد دخول الوقت. فرماتے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا مگر یہ کہ جب اس کا وقت داخل ہو جائے. وقت داخل ہونے کے بعد نماز پڑھنا ہمارے اوپر ضروری ہوگا، اس سے پہلے ہمارے اوپر اصل یہ وجوب بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم نے اس کو وجوب کی شرط قرار دیا، اور وجوب بھی تب آئے گا جب اس کا وقت داخل ہوگا. وقت داخل ہونے سے پہلے اصل وجوب نام کی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم اس کو واجب کی شرط قرار دیتے ہیں، او انہ شرط للواجب، یہ جملات شرطیہ میں جو شرائط بیان ہوئے ہیں یہ کس کی شرط ہے؟ وجوب کی نہیں ہے بلکہ واجب کی شرائط ہے. فرماتے فیکون الواجب نفسہ معلقا علی دخل الوقت فی المثال. فرماتے اس صورت میں خود واجب بھی موقوف ہو جائے گا، کس بات پہ؟ وقت کے داخل ہونے پر. یعنی اوپر ہم نے کہا تھا خود نماز موقوف ہو جائے گی، اب یہاں پہ کیا ہے کہ خود جو واجب ہے جو عمل مکلف ہے وہ بھی اس پر کیا ہو جائے گا؟ موقوف ہو جائے گا. یہ تو ہوگی واجب کی بات. کس صورت میں؟ دوسری صورت میں کہ اگر ہم ان شرائط کو واجب کے لیے قرار دیتے، وجوب کے لیے قرار نہیں دیتے، واجب کیا ہو جائے گا؟ وقت کے اوپر معلق ہو جائے گا کہ وقت داخل ہوگا تو واجب آئے گا ورنہ واجب نہیں ہے. فرماتے وَأَمَّا الْوُجُوبُ فَهُوَ فِعْلِيٌّ مطلق. فرماتے جہاں تک خود وجوب کا تعلق ہے اس دوسری صورت میں، فرماتے وہ فعلی بھی ہے اور مطلق بھی ہے، ہر حال میں حاصل ہے. یعنی ہم نے اس کو وجوب کی شرط قرار نہیں دیا، پھر یہ ہوگا. اگر وجوب کی شرط قرار دیں گے خود وجوب معلق ہو جائے گا، واجب کی شرط قرار دیں گے تو واجب معلق ہو جائے گا. اور جو وجوب ہے واجب معلق ہونے کی صورت میں فرماتے وہ ہر حال میں کیا ہوگا؟ فعلی ہوگا. آسان الفاظ میں اس بات کو کیوں نہ بیان کریں؟ فرماتے وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى هَلْ إِنَّ الْقَيْدَ شَرْطٌ لِمَدْلُولِ هَيْئَةِ الْأَمْرِ فِي الْجَزَاءِ. فرماتے ہیں کہ یہ جو قید ہے، یہ جملات شرطیہ میں قید آئی ہے، آیا یہ ہیئت امر کی قید ہے کہ جس کو ہم جزا میں قرار دیں، او انہ شرط لمدلول مادۃ الامر فی الجزاء، یا ہم اس کو مادہ امر کے لیے شرائط قرار دیں. فرماتے ہیں ہمارے سامنے کلی طور پر دو نظریات آتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کل کے درس میں بیان کریں گے. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ خلاصہ ہمارے سامنے یہ ہوا کہ وجوب سے مراد تکلیف اور امر شارع ہے، اور واجب سے مراد امر مکلف ہے جس سے تکلیف متعلق ہوتی ہے. اگر واجب میں یعنی جو عمل مکلف ہے اس میں کوئی شرط موجود ہو تو فرماتے ہیں جیسے وہ شرط کیا ہو جائے گی؟ فعلی ہو جائے گی. ہمارے سامنے دو صورتیں بن جائیں گی، یا تو وجوب اور واجب کے فعلی ہونے کا زمانہ ایک ہو جس کو ہم نے واجب منجز کا نام دیا، یا وجوب اور واجب کے فعلی ہونے کا زمانہ فرق رکھتا ہو، وجوب کا زمانہ پہلے ہو اور واجب کے فعلی ہونے کا زمانہ بعد میں ہو. فرماتے ہیں اس کو واجب معلق کہتے ہیں. واجب معلق امکان رکھتا ہے یا نہیں؟ فرماتے دو نظریہ ہیں، ایک ہے امکان وہ جس کے صاحب فصول قائل ہوئے ہیں، اور دوسرا عدم امکان جس کے مصنف قائل ہوئے ہیں. فرماتے احکام شرعیہ میں ہمارے پاس جو شرائط آتی ہیں جتنے بھی جن کو جملات شرطیہ کے صورت میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ وہ شرائط وجوب کی ہیں یا واجب کی ہیں. اس میں ہمارے سامنے دو نظریات ہیں، انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.